السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اسلاف امت گناہوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور ہمارے پاس گناہوں کا احساس کتنا ہے۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اعظام وہ گناہوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی بہت معمولی سمجھ کر تم ان کو کرتے ہیں۔ تمہاری نظر میں وہ بہت معمولی ہوتے ہیں، حقیر سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ انہی اعمال کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والے اعمال میں شمار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، وہ دین اور دنیا میں فتنے میں پڑ سکتا ہے، انسان ہلاک و برباد ہو سکتا ہے۔ ہم جن اعمال کو ہلاک کرنے والے اعمال میں شمار کرتے تھے، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہیں۔ تو گناہوں کا یہ احساس یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے دل میں گناہوں کا احساس پیدا کرے، اور چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کی معافی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا انی لا اقدر علی قیام اللیل فصف لی دوا، میرا حال یہ ہے کہ میں قیام اللیل کی پابندی نہیں کر پا رہا ہوں، رات میں تہجد کی نماز کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے اس کا کوئی علاج بتائیے آپ۔ دیکھیے، وہ اگر قیام اللیل تہجد کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو بھی اپنے لیے ایک بہت بڑی کوتاہی سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرائض و واجبات ہی ہم سے پورے ادا نہیں ہو رہے، جو 5 وقتہ فریضہ ہے، جو واجبات ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ بھی ہم سے صحیح ادا نہیں ہو رہے، اور لیکن پھر بھی ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم سے فرائض و واجبات چھوٹ رہے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہیں ان میں کمی ہو جا رہی ہے، تو فرائض و واجبات جو ضروری ہیں جب اس میں ہم سے کمی ہو جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، جبکہ وہ کیسے اللہ والے تھے کہ قیام اللیل جو فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز، اس کی پابندی نہ ہونے پر وہ اپنے لیے بہت بڑی کوتاہی اور کمزوری سمجھ رہے ہیں، اور اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر میں تہجد کی نماز کی پابندی کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، کیا مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں قیام اللیل کی پابندی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تعصح بالنہار،
تم دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، دن میں گناہ مت کرو. اگر دن میں گناہوں سے بچو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، تو رات میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. تم دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، تو رات میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، یعنی قیام اللیل کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا. کہتے ہیں کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے. اور یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کی توفیق دیتا ہے، تہجد کی نماز کا وہ پابند ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، قیام اللیل کرنا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَاصِي لِذَلِكَ الشَّرَف، اور ایک نافرمان اور گنہگار انسان اس شرف کا مستحق نہیں ہو سکتا. ایک نافرمان اور گنہگار انسان جو دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ رات میں اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے اور قیام اللیل کی توفیق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ ایک بڑے شرف اور عزت کی بات ہے، اور اس شرف کا مستحق ایک نافرمان اور گنہگار انسان نہیں ہو سکتا. یہ ان کی سوچ ہے اپنے گناہوں سے متعلق. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حرمت قیام اللیل 5 اشہر بسبب ذنب اذنبتہ، میں صرف ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے قیام اللیل سے محروم ہو گیا. 5 مہینے میں قیام اللیل نہیں کر سکا، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا. وجہ صرف ایک کوتاہی مجھ سے ہوئی، ایک گناہ سرزد ہوا، اور اس کی وجہ سے میں 5 مہینے کے قیام اللیل کی سعادت سے، شرف سے محروم کر دیا گیا. تو یہ اسلاف امت کا حال ہے اپنے گناہوں سے متعلق، کہ وہ اپنے گناہوں کا کس طرح سے جائزہ لیتے تھے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو کس طرح سے تلاش کرتے تھے، اور جو تطوعات ہیں، نوافل ہیں، جو فرض بھی نہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں کتنی پابندی کرتے تھے، اور پابندی نہ ہونے پر اس کے اسباب تلاش کرتے تھے کہ آخر مجھ سے پابندی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے ان نیکیوں کی، اور ان اسباب کو تلاش کر کے اس کو ازالے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. ایک مومن اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتا ہے، اس طرح سے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس کو ہر لمحہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں پہاڑ کا کوئی پتھر اس کے اوپر گر نہ جائے. تو اسی طرح سے ایک مومن اپنے گناہوں کے بارے میں ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مجھ کو دے، کون سی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ کر، کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے اللہ کے پاس. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ. اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ. ظاہر ہے کہ ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف سے، اللہ کے خوف، اس حساب و کتاب کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ایک مومن کو اپنے گناہوں کے تعلق سے ہمیشہ خوف ہونا چاہیے. کہا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. اور ایک فاسق و فاجر، نافرمان اور گنہگار انسان اپنے گناہوں کو اس طرح معمولی سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس کو معمولی اشارے سے اس کو اڑا دیتا ہے، یعنی اس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھتا ہے. بڑے بڑے گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، لیکن اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوگا. گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے گناہوں کا یہ احساس اپنے دل میں ہونا چاہیے اور گناہوں کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم و محقرات الذنوب، اے لوگوں گناہوں کو حقیر اور معمولی مت سمجھو.
اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آدمی سوچے گا کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، یہ تو ایک گناہ ہے، دھیرے دھیرے وہ چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر کے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اس شخص سے، جیسے کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، راستے میں کہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کہیں ٹھہرے، اب ان کو کھانے کا انتظام کرنا ہے اور چولہا جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، کوئی ایک لکڑی لے کر کے آیا، کوئی ایک لکڑی لے کر کے آیا، اس طرح سے لکڑیاں جمع کیے اور آگ جلایا گیا اور انہوں نے روٹی پکائی اور ان کو کھانا مل گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال گناہوں کی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو چند گناہ ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ جمع ہو جائیں گے اور وہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے وہی کافی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے دلوں میں گناہوں کا احساس، اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہمیشہ پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کا احساس جب دل میں ہوگا تو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔